بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان کو اپنے عہدے منصب کی فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں اس عہدے سے اس منصب سے معزول نہ کیا جاؤں، یہ عہدہ مجھ سے چھن نہ جائے، یہ عزت، یہ شہرت، یہ تعظیم و تکریم چھن جائے، لٹ جائے۔ ایسے انسان کے لیے جو اپنے عہدے پر براجمان رہنا چاہے، پکا اور پختہ رہنا چاہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم کا ذکر اور وظیفہ کرنا چاہیے۔ یا باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، نام ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ جو شخص اس اسم کو 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد 100 بار پڑھے، پہلے 2 رکعت نفل ادا کرے اور اس کی ادائیگی کے بعد 100 بار یا باقی یا باقی یا باقی اطمینان، سکون، توجہ اور ارتکاز کے ساتھ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دشمنوں کو مطیع و فرمان بردار کر دے گا۔ اس کے خلاف کارروائیاں کرنے والے، اس کے خلاف سازش کرنے والے، اس کی راہ میں روڑے اٹکانے والے، رکاوٹ بننے والے مطیع و فرمان بردار ہو جائیں گے۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر کام بطریق ایکشن ادا ہوتے رہیں اور میرے کام میں کسی قسم کا کوئی دشمن، کوئی حاسد، کوئی فاسد رکاوٹ نہ بنے، تو وہ اس اسم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، وظیفہ کرے، یا باقی یا باقی یا باقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مطیع و فرمان بردار کر دے گا۔ اور جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اس کو 100 بار پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ انسان مرتے دم تک کوئی رنج، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی آفت نہیں پائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ اب ایک بات یہ بتاؤں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں، سر درد تک بھی نہ ہو، بخار تک بھی نہ ہو، چھوٹی موٹی بیماریاں بھی میرے سے دور رہیں، تو ایسی دعا میں کہتا ہوں کرنی چاہیے۔ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے جو اس کے گناہوں کو بخش دیتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے نا کہ انسان کو ایک چیونٹی اگر کاٹ لے تو وہ اس پر بھی صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بخار، آج ڈاکٹر اس بات پہ پہنچے ہیں تحقیق کر کے کہ کوئی بھی دعا بخار کے دوران میں نہیں لینی چاہیے۔ انسان کے جسم کے اندر جو موذی قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ اس بخار کی حدت اور شدت کی وجہ سے خود مر جاتے ہیں۔ بخار میں صبر و شکر ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اعتقاد، جن کے یقین پختہ ہوں۔ آپ کو ہر قسم کی احادیث ملیں گی، ان کے درمیان تطبیق کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کوڑ کی بیماری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوڑ کی بیماری کے مرض میں مبتلا بندے سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ فعل، ساتھ بٹھا کر اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر فرمایا لا ادبا ولا طیرہ، نہ کوئی متعدی مرض ہے اور نہ ہو کوئی بری فعال ہے
یہ بلڈنگ نے راستہ کاٹ لیا، یہ کوبے نے ایسا کر لیا، یہ فلاں بندہ آگے مل گیا راستہ، سے کوئی بات نہیں۔ یہ سوچئے کہ جو مرض جس انسان کو، جس جانور کو پہلی دفعہ لگی ہے، اسے کس سے لگی ہے؟ اس لیے کوئی متعدی مرض نہیں ہے اعتقاد اور یقین کے لحاظ سے۔ بندہ اگر اتنا کمزور ہو نا تو پھر اس کو اجتناب ہی کرنا بہتر ہے۔ بہرحال اپنے اپنے یقین اور اعتقاد کی بات ہے۔ تو مرتے دم تک کوئی دکھ غم نہیں پائے گا، یا باقی 100 دفعہ پڑھے سورج نکلنے سے پہلے۔ اور جو شخص اس اسم کو جمعے کی رات میں 1000 بار پڑھے 1000 بار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے ضرر، نقصان، موذی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو کوئی شخص اس کو 113 بار پڑھے ہر فرض نماز کے بعد، 113 بار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کو کوئی اپنے منصب سے، کوئی اپنے عہدے سے معزول نہیں کر سکتا، اور اس کے خلاف جن و انس جمع ہو جائیں تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے اس اسم کے پڑھنے والے۔ اور جو یا باقی کو 100 بار پڑھے اور ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کے باقی اعمال بھی، معمولات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ اپنے اسم، اپنے نام کو ہمیشہ بلند و بالا رکھتا ہے، کبھی اس کے اندر دکھ، تکلیف، دھوکہ، فراڈ، ضرر، نقصان نہیں۔ ہمیشہ یہ اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والے کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اس لیے ان کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، وظیفہ کرنا اپنے اوپر لازم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔